بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ پیش خدمت ہوں میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آج آپ سے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات کروں گی اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایثار کے بارے میں بات کروں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحج کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر میری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگو، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں عن قریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یوم عرفہ، یہ مہینہ ماہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ معظمہ ہے۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خوشی سے صدقہ کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک تبلیغ کے فرائض انجام دیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایثار کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، حتیٰ کہ ہر ایسا شخص جو سائل بن کر آپ کے دربار پر آتا یا آپ کے دروازے پر آتا، اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس خود کچھ ہوتا کھانے کو، گھر میں موجود کچھ ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رحمۃ اللہ علیہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کو بھوکے ہی سلا دیا گیا اور جو بچوں کا کھانا تھا وہ مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ بتاؤں گی۔ اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خضری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ تھا میں اسے تم لوگوں کو دے چکا، اور جو میرے پاس ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور جو صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے ایک دن کا کھانا یا ایک وقت کی روٹی یا ایک روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، ان واقعات اور معلومات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جو میں اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز میں پیش کروں گی۔ برائے مہربانی دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ہمارا چینل قصص الانبیاء۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔